السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے کتاب الفضائل و شمائل کہ نبی کریم کے اخلاق و عادات کا بیان کے حوالے سے یہ پورا باب ہے۔ اور اس میں جو آج سب چیپٹر ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5801۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ حدیث نمبر 5802۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، جبکہ میرے دل میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا مجھے حکم فرمایا ہے میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میں نکلا اور چند ایسے بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے سے میری گدی پکڑ لی۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 19 جہاں جانے کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا، کیا وہاں گئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 5803۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ پر موٹے کنارے چوڑی پٹی والی نجرانی چادر تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو اتنے زور سے کھینچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے سینے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات کندھے مبارک پر پڑ چکے تھے۔ پھر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں میرے لیے بھی حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 5804۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے گھبرا گئے تو لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف گئے تھے اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اس پر زین نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس گھوڑے کو نہایت تیز رفتار پایا ہے۔ حدیث نمبر 5805۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ نے نفی میں جواب دیا ہو۔ حدیث نمبر 5806۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بکریاں مانگی جس سے 2 پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ بھر جائے۔ آپ نے اتنی ہی اسے دے دی تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں کہا میری قوم اسلام قبول کر لو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ وہ فقر کا اندیشہ نہیں رکھتے یا فقر کا اندیشہ نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 5807۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی اثنا میں کہ غزوہ حنین سے واپسی پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، راستے میں عربی چمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو ببول کے درخت کی طرف دھکیل دیا، وہ کانٹے آپ کی چادر سے الجھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا میری چادر مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں جتنے اونٹ ہوتے تو میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، لہذا تم مجھے بخیل پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ حدیث نمبر 5808۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ کے خدام اپنے برتن لے آتے، ان میں سے پانی ہوتا، وہ جو بھی برتن لاتے آپ اس میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے۔ بعض اوقات تو وہ موسم سرما میں صبح کے وقت آپ کے پاس آ جاتے تو آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیا کرتے۔ حدیث نمبر 5809۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ والوں کی لونڈیوں میں کوئی بھی لونڈی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور وہ جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ حدیث نمبر 5810۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی جس کی عقل کچھ کم تھی، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں دیکھو جس گلی میں تم چاہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تاکہ میں تمہارا کام پورا کر سکوں۔ آپ ایک راستے میں اس کے ساتھ گئے حتیٰ کہ اس کا کام ہو گیا۔ حدیث نمبر 5811۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی دیتے تھے۔ ناراضی کے عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی فرماتے تھے، اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حدیث نمبر 5812۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5813۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم اسے آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے۔ حدیث نمبر 5714۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حصہ دیکھ سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5815۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی لفظ یا الفاظ شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ حدیث نمبر 5816۔ اسود رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حدیث نمبر 5817۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق کسی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حدود پر مال کی جاتی تو آپ اس میں اللہ کی رضا کی خاطر انتقام لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5818۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ ہی کسی عورت کو، اور اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ آپ صرف اس صورت میں انتقام لیتے تھے جب اللہ کی حدود پر مال ہوتی ہوں، اور وہ انتقام بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر ہی لیتے تھے۔ حدیث نمبر 5819۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ نے اس عرصہ میں میرے ہاتھوں ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ الفاظ حدیث مسابی کے اور امام بیہقی نے کچھ تبدیلی کے ساتھ شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5820۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً فاش گو تھے، نہ تکلفاً فاش گو تھے۔ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے اور معاف فرما دیتے تھے۔ حدیث نمبر 5821۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شریک ہوتے، غلاموں کی دعوت قبول کرتے اور گدھے پر سواری کرتے۔ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر دیکھا جس کی لگام کھجور کے پتوں کی تھی۔ حدیث نمبر 5822۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مرمت کرتے، اپنا کپڑا خود ہی سی لیتے اور اپنے گھر میں تمہاری طرح ہی کام کرتے، اور انہوں نے فرمایا، آپ بھی ایک انسان تھے، آپ اپنے کپڑوں میں جوئیں دیکھ لیا کرتے، اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنی ذاتی کام خود کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5823۔ خارجہ بن زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ کچھ افراد زید بن ثابت کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے کہا، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ۔ انہوں نے کہا، میں آپ کا پڑوسی تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلاتے اور میں وحی کو لکھ دیتا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر فرماتے، جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ اس کا ذکر فرماتے، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر فرماتے۔ میں نے یہ ساری باتیں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 5824۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی سے مصافحہ فرماتے تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، حتیٰ کہ وہ آدمی خود اپنا ہاتھ چھڑا لیتا۔ آپ اپنا چہرہ مبارک توجہ اس سے شخص سے نہیں ہٹاتے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص خود اپنا چہرہ آپ کے چہرے مبارک سے ہٹا لیتا، کسی اور طرف متوجہ کر لیتا، اور آپ کو مجلس میں اپنے ہم نشینوں سے آگے گھٹنے نکال کر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حدیث نمبر 5825۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کیا کرتے تھے،
حدیث نمبر 5826 جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت تکلم نہیں فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 5827 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلام میں ترتل اور ٹھہراؤ تھا۔ حدیث نمبر 5828 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا۔ حدیث نمبر 5829 عبداللہ بن حارث بن جوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 5830 عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمانے کے لیے بیٹھتے تو آپ نزول وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف بہت دیکھتے تھے۔ حدیث نمبر 5831 عمر بن سعید انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ مہربان نہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم مدینے کے دیہات میں زیر رضاعت تھے، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے، اس میں دھواں ہوتا، کیونکہ ابراہیم کی دائیا کا شوہر لوہار تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑتے، اس کا بوسہ لیتے اور پھر واپس آ جاتے۔ عمر بیان کرتے ہیں جب ابراہیم فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم چونکہ شیر خوارگی کے عالم میں فوت ہوا ہے، اس لیے جنت میں اس کے لیے 2 دائیاں ہیں جو مدت رضاعت مکمل کریں گی۔ حدیث نمبر 5832 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فلاں نام سے معصوم ایک یہودی عالم تھا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دینار قرض تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہودی تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لے کر ہی یہاں سے ہلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز اس کے ساتھ ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے ڈراتے دھمکاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس عمل کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے کسی زمین وغیرہ پر ظلم کرنے سے مجھے منع فرمایا ہے۔ جب سورج بلند ہوا، دن چڑھا تو اس یہودی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا نصف مال اللہ کی راہ میں وقف ہے، سن لو۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ محض اس لیے کیا تاکہ میں تورات میں آپ کا مذکور تعارف دیکھ سکوں۔ محمد بن عبداللہ ان کی جائے پیدائش مکہ، دارالہجرت طیبہ، مدینہ منورہ، ان کی سلطنت شام تک۔ وہ بد زبان ہیں، نہ سخت دل، اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں۔ وہ فاش پوش ہیں، نہ فاش گو ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ مال آپ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس میں سے جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں۔ اور یہودی بہت زیادہ مالدار تھا۔ حدیث نمبر 5833 عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، بے مقصد بات بہت ہی کم کیا کرتے تھے۔ نماز خاص طور پر جمعہ کی نماز لمبی پڑھا کرتے تھے، خطبہ مختصر دیا کرتے تھے۔ آپ بیواؤں اور مساکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ ان کے کام کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5834 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5835 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس کی کمر کی چوڑائی کعبہ کے طول کے برابر تھی۔ اس نے آ کر کہا تمہارا رب تمہیں اسلام کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو عابد نبی بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو پست و عاجز رکھو۔ حدیث نمبر 5836 اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا جیسے آپ ان سے مشورہ کر رہے ہوں۔ جبرائیل نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ میں نے کہا میں عبادت گزار نبی بننا پسند کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میں ایسے کھاؤں گا جیسے عام بندہ کھاتا ہے، اور میں ایسے بیٹھوں گا جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔